السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آنکھیں۔ ناظرین، ہمارے نمائندے نظر الاسلام کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک منصوبے کے دوسرے مرحلے پر اتفاق ہو چکا ہے اور حکومت اسے ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دے رہی ہے، لیکن ماہرین ان حکومتی دعووں کی نفی کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک 1 سے توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت مختلف منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں بھی بڑے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ حکومت پر امید ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد سے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت باہمی مفاد کے دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو سی پیک فیز 2 میں آنے والی سرمایہ کاری اور فنڈز کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ سی پیک 1 کا جتنا شور شرابہ تھا اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جن کی توقع کی جا رہی تھی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک ایک ترقیاتی منصوبہ ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد چین کے جنوب مغربی صوبے سنکیانگ کو پاکستان کی گوادر پورٹ سے جوڑنا ہے۔ اس راہداری کے ذریعے چین مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ کی منڈیوں تک رسائی چاہتا ہے۔ معاشی تجزیہ کار اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے سربراہ شجاعت فاروق وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سی پیک فیز 1 میں حکومت کی زیادہ تر توجہ توانائی اور سڑکوں کی تعمیر پر تھی اور حکومت نے زیادہ پیسہ غیر پیداواری منصوبوں پر لگایا، اور تاحال کوئی بھی ایسا منصوبہ سامنے نہیں آ رہا جو کہ ملک کے لیے آمدن کا ذریعہ بن رہا ہو۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سی پیک فیز 2 میں کون سے منصوبے شامل ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، البتہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے 75ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہی ہے جس سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے نفاذ سے زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات سمیت دیگر باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کے مزید مواقع پیدا ہوں گے، لیکن وزیر اعظم نے ان کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک فیز 2 کی بازگشت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان پہلے سے ہی شدید معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ معاشی تجزیہ کار مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت IMF پروگرام کو جاری رکھنے جیسے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن IMF کے پیکج کے ذریعے کوئی بھی ایسا منصوبہ جس میں چین کی سرمایہ کاری شامل ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ صرف IT اور زراعت کے سیکٹر میں ٹیکنالوجی کے تبادلے کے منصوبوں پر کام کر سکتا ہے۔ مہتاب حیدر کے مطابق اس وقت چین پاکستان میں مختلف منصوبوں کی مد میں $30 ارب سے زائد سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ تاحال کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اس پیسے کو واپس لوٹائے گا۔ کس طرح؟ اس لیے چین ایسے منصوبوں میں کم دلچسپی ظاہر کرے گا جو مزید قرضوں کی صورت بنے۔ معاشی تجزیہ کار شجاعت فاروق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چین کے تعاون سے بنائے گئے تمام منصوبے قرضے کی صورت میں تھے اور وہ قرض بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ سود پر لیا گیا تھا۔ ان کے بقول اس وقت پاکستان کے ذمے واجب الادا قرضے کا بڑا حصہ چین کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو IT اور زراعت کے شعبے میں چین کے ساتھ تعاون کی شراکت کے منصوبوں پر کام کرنا ہوگا جو کمائی کا ذریعہ بن سکیں۔ اس حوالے سے مقامی صنعت کو بڑھانا ہوگا۔ سی پیک کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے معاشی تجزیہ کار عثمان بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سی پیک فیز 1 منصوبے کے تحت کئی اکنامک زون تکمیل کے مرحلے میں ہیں اور بہت جلد پاکستان میں اس حوالے سے صنعت کی بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ معاشی تجزیہ کار مہتاب حیدر کے مطابق چین نے پاکستانی حکام کے سامنے بارہا اپنے شہریوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں چینی شہری اور انجینئرز دہشت گردوں کا ہدف بنے ہیں۔ رواں برس مارچ میں خیبر پختونخوا کا ضلع بشام میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے
چینی انجینئروں کی گاڑی پر خودکش حملے میں 5 چینی انجینئرز مارے گئے تھے۔ اس حملے کے بعد چین نے داسو، دیامر، بھاشا اور تربیلا 5 توسیع پن منصوبوں پر کام عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ مہتاب حیدر کے مطابق نہ تو چین نے پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی پاکستان نے چینی تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں کوئی گرین سگنل دیا ہے۔ ان کے بقول ایک ایسے وقت میں جب دونوں اطراف اربوں ڈالر کے سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مزید قرضوں کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی، دونوں ملکوں کی دوستی بھی مضبوط رہے گی اور منصوبے کامیاب ہوں گے؟ بتائیے گا ضرور، منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔